علی کی بیٹی ام کلثوم عمر کے نکاح میں یہ جو بدبخت کہتے ہیں دروازے پہ لاتیں ماری تھیں، آگ لگائی تھی، یہ کیا تھا، اتنا کچھ کرے کوئی اپنی بیٹی دیتا ہے؟ پھر بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ آگے سے بات کیا کرتے ہیں، اصل میں علی نے تقیتاً دی تھی، دل سے نہیں دی تھی، اوپر اوپر سے۔ میں نے کہا تو بھی سپاہی صحابہ کے کواروں کو اپنی اپنی دے دو، اوپر اوپر سے ہی دے دو، اور دیکھ دل سے ہائے ہائے کر رہا ہے۔ تو بھی دے دے لیکن بابو زیادہ ہائے ہائے نہیں کر، مسلمان کر کے جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے۔ ہم متع والے نہیں، ہم نکاح والے ہیں، ہم حرام والے نہیں، ہم حلال والے ہیں، ہم غلط والے نہیں، ہم صحیح والے ہیں، ہم بے حیائی والے نہیں، ہم حیا والے ہیں، ہم جھوٹ والے نہیں، ہم سچ والے ہیں، ہم نا انصاف نہیں ہیں، ہم الحمدللہ عدل کرنے والے ہیں، ہم تقیے والے نہیں ہیں، ہم الحمدللہ علی کے چاہنے والے ہیں جو دلیر تھا۔ نبی کے صحابہ کا وفادار رب نواز، وفادار رب نواز، نبی کے صحابہ کا وفادار رب نواز، وفادار رب نواز ہے سارے سننے کو۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ مولانا العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم۔ حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھیں انگلیاں، حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھیں انگلیاں، اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر۔ محمد مصطفیٰ افضل ہیں یوں سارے رسولوں میں، جیسے ہوتا ہے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں۔ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔ اس کو صدیق خود خدا نے کہا، اس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، اس کو صدیق خود مرتضیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ درود پاک۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیوں، محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، آج کا یہ پروگرام جمادی الثانی کے اس مہینے میں انعقاد پذیر ہے، اور آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ 22 جمادی الثانی اس عظیم انسان کا یوم وفات ہے جسے دنیا خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، یار غار، یار مزار،
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ مجھ سے پہلے تقریباً اعلان مشہور و معروف نعت خواں حافظ ابو بکر صاحب کا ہو رہا تھا، ہوا نہیں تھا، اور انہیں ہم نے ابھی بٹھا دیا ہے۔ یہ نعت خواں اپنی نعتیں پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، ہم نے کہا آج ہمارا بیان بھی سنو۔ کیا خیال ہے، ایسا بھی ہونا چاہیے یا نہیں؟ بہرحال یہ آپ حضرات کی کرامات ہے، اور انشاءاللہ غازی اسلام حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کے سامنے حافظ صاحب کلام پیش فرمائیں گے۔ میں مختصراً چند معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ چونکہ یہ پروگرام سیرت کے حوالے سے بھی ہے تو یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے تمام کمالات و صفات جو باقی انبیاء علیہ السلام کو دیے تھے، اللہ نے وہ ہمارے نبی کو عطا فرمائے۔ باقی نبیوں کی مثال بمنزل پھول کے ہے، ہمارے نبی کی مثال بمنزل گلدستے کے ہے۔ گلاب کا پھول سونگے تو خوشبو گلاب کی آتی ہے، رات کی رانی کا پھول سونگے خوشبو رات کی رانی کی آتی ہے، چنبیلی کا پھول سونگے خوشبو چنبیلی کی آتی ہے۔ لیکن ان تمام پھولوں کو اکٹھا کر کے جب گلدستہ بنایا جائے تو ادھر ہر پھول کی مہک انسان محسوس کرتا ہے۔ یوں ہی جب سیرت کا مطالعہ کرنے والا ہمارے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے تو ہمارے نبی کی سیرت میں نیابت آدم کی خوشبو بھی نظر آتی ہے، نوح علیہ السلام کے جوش تبلیغ کی خوشبو بھی نظر آتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال بھی نظر آتا ہے، حضرت ابراہیم کی بزرگی بھی نظر آتی ہے، حضرت اسماعیل کا جذبہ ایثار بھی ہمارے نبی کی سیرت میں نظر آتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی کی جھلک بھی ہمارے نبی کی سیرت میں نظر آتی ہے۔ اسی کو حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدہ داری، آنچ خوبہ ہمدارن کے تو تنہا داری۔ اللہ نے سارے نبیوں کے صفات و کمالات کو سمیٹ کر اللہ نے ہمارے نبی کو دیا۔ اب اگر ہمارے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں اور پچھلے انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو آپ پڑھیں گے تو جو کمالات و معجزات اللہ نے پچھلے انبیاء علیہ السلام کو دیے، ان کمالات کی جھلکیاں بلکہ اس سے کہیں زیادہ انداز میں وہ ہمارے نبی کی سیرت میں نظر آئے گی۔ میں ان کا موازنہ تو نہیں کر رہا، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو نبی کو کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی بعد کی زندگی پہلے والی زندگی سے بہتر ہوگی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کو اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو باقی انبیاء علیہم السلام کی صفات و خصوصیات وہ ہمارے نبی کی سیرت میں نظر آتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ نے کہا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں سے آدم علیہ السلام کی تعظیم کروائی۔ اب یہ سجدہ کتنی دیر کا تھا اس کا حتمی کوئی بھی نہیں بتا سکتا، لیکن بہرحال جتنا بھی تھا ایک محدود وقت کے لیے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کی تعظیم کرائی۔ لیکن جب باری میرے نبی کی آئی تو اللہ نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ قیامت کی صبح تک
یہ فرشتے میرے پیغمبر پر درود بھیجتے رہیں گے۔ آدم علیہ السلام سے تعظیم، آدم علیہ السلام کی تعظیم فرشتوں سے کروائی، لیکن وہ ایک محدود وقت کے لیے تھی۔ لیکن جو فرشتے میرے نبی کی تعظیم پر، نبی پر درود پڑھتے ہیں، وہ قیامت کی صبح تک پڑھتے رہیں گے۔ آئیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ جانور کو بلاتے تھے تو جانور بھی ان کی بات مانتا تھا، ہوا کو بلاتے تھے ہوا بھی آتی تھی۔ میں کہتا ہوں ہوا تو پھر بھی چلتی ہے، جانور تو پھر بھی چلتا ہے۔ کمال میرے مصطفیٰ کا یہ ہے کہ سامنے درخت ہے، ایک کافر کہتا ہے اگر یہ درخت آپ کے قریب آئے تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے ذہن میں ہے کہ درخت تو اپنی جگہ سے ہلا نہیں کرتے، لیکن جب اشارہ میرے مصطفیٰ کا ہوا، درخت زمین کو پھاڑتا ہوا میرے پیغمبر کے قدموں میں آیا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے بتایا کہ شجر ہو یا حجر، وہ بھی میرے نبی کی مان کے چلتے ہیں۔ وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا، ان کا تخت ہوا کے دوش پہ چلتا تھا، کبھی شام میں، کبھی عراق میں، کبھی اردن میں، کبھی مصر میں، کبھی بابل شہر میں۔ تخت سلیمانی ہوا کے دوش پہ چلتا ہے، نہ اس میں ڈیزل ہے، نہ پیٹرول ہے، نہ اس کے اندر کوئی انجن ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ ان کا تخت ہوا پہ چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن جب باری میرے نبی کی آئی تو حضرت سلیمان کو جو تخت ملا وہ اڑتا ہے، لیکن آسمانوں کے بھی نیچے نیچے شب معراج جو تخت اللہ نے میرے نبی کو دیا ہے وہ اڑتا ہے، تو عرشوں سے بھی اونچا اونچا اڑتا ہے۔ ہاں، سلیمان وہ ہے کہ جس کا تخت زمین آسمان کے نیچے اڑے، محمد اسے کہتے ہیں جس کا تخت اللہ کے عرش سے بھی اونچا اڑ رہا ہو۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار۔ سارے کمالات سمیٹ کر اللہ نے میرے نبی کو عطا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال مشہور ہے، میرے نبی کا جلال جس کے بارے میں نبی نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب کے ذریعے مدد دی ہے۔ نبی کا رعب 1 میل کے فاصلے تک جاتا تھا، میرے پیغمبر کا ایسا رعب ہے۔ یہ تو میرے نبی ہے، میرے نبی کے اتباع کے صدقے اللہ نے نبی کے غلاموں کو بھی یہ شان دی ہے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام ہیں، پتھر پہ لاٹھی ماری ہے، پتھر کے ٹکڑے ہوئے ہیں اور پتھر سے پانی کے چشمے نکلے ہیں۔ میرے نبی نے پانی کے لوٹے میں ہاتھ ڈالے ہیں، اللہ نے وہاں سے پانی کے چشمے جاری کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، پتھر ہے، دل میں خیال آیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہجرت کرنی ہے۔ دل میں خیال آیا بیوی بچوں کا کیا ہوگا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا، کہا پتھر پہ لاٹھی مارو۔ پتھر پہ لاٹھی ماری، مضبوط چٹان کے ٹکڑے ہوئے، اندر سے ایک پتھر نکلا، کہا اس کو بھی مارو، اس کو مارا، وہ دوسرا پتھر پھٹا، اندر سے تیسرا پتھر نکلا، تیسرے پہ بھی مارو، تیسرے پہ بھی ماری، وہ بھی پھٹا، اندر سے ایک کیڑا نکلا، اس کیڑے کے منہ میں رزق تھا اور وہ پتا اپنے منہ میں لے کے کہہ رہا تھا سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویذکرنی ولا ینسانی۔ اے موسیٰ، یہ میرا رب مجھے 3 پتھروں میں دیکھتا بھی ہے، میرا کلام بھی سنتا ہے، مجھے یاد بھی رکھتا ہے۔ جو مجھے 3 پتھروں میں روزی دے گا وہ تیرے گھر والوں کو کیوں نہیں دے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، پتھر پہ لاٹھی ماری، پتھر پھٹا، لیکن مصطفیٰ کا معجزہ ہے انگلی کا اشارہ ہوتا ہے خدا چاند کے ٹکڑے کرتا ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمدارن کہ تو تنہا داری۔ یہ دیکھ موسیٰ علیہ السلام نیل کے قریب پہنچے اپنی قوم کو لے کر، پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریائے نیل۔ فوراً قوم کے اٹھی، انا لمدرکون، پھنس گئے۔ پھنسوا دیا نا موسیٰ، پھنس گئے۔ میں نے جمعے میں بھی کہا جو کچا کارکن ہوتا ہے نا، حالات جب آتے ہیں تو وہ یہی کہتا ہے اوہ پھنسا دیا نا قائدین نے، دیکھو پکڑوا دیا نا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہاں ہم کنچے کھیلنے کے لیے بلاتے ہیں تمہیں؟
یہ تو تمہیں کسی نے نہیں کہا تھا کہ یہاں ہم گلی ڈنڈا دیتے ہیں کہ وہ گلی ڈنڈا کھیلو. صدیق سے یاری نبھانا آسان نہیں ہے. صدیق کا نام آیا تو یہ بھی موقع ہے. آ رہی آواز یا نہیں؟ ابھی میں نے نام ہی لیا ہے صدیق کا. اس کا کام ہے بھونکنا، میرا کام ہے صدیق کی شان بیان کرنا. پسند اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا. چھوڑ اس کو غرق کر. ادھر توجہ کر. اِنَّا لَمُدْرَكُونَ پھنسوا دیا، پکڑے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرا رب میرے ساتھ راستہ بنائے گا. اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرا رب میرے ساتھ راستہ دے گا. توجہ، پوری بنی اسرائیل قوم میں ایک بھی اس قابل نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ یہ کہتے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. کسی ایک کو بھی موسیٰ علیہ السلام نبی نے اپنے ساتھ اللہ کی معیت میں نہیں ملایا، بلکہ اکیلا اپنے بارے میں کہا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. لیکن جب صدیق نبی کے ساتھ غار میں ہے اور دشمن غار کے سرے پر ہے تو قرآن آ کے کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق نہ گھبرا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. جو معیت کی چادر نبی کے اوپر، اللہ کی وہی معیت کی چادر صدیق کے اوپر بھی ہے. جو رحمت کی چادر نبی پر، وہ صدیق کے اوپر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. لیکن نبی صدیق کو ملا کے کہتا ہے ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. سامنے دریا، دریا پہ لاٹھی ماری، راستے بنے. نیل کو رب نے مسخر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے. میں کہتا ہوں ہمارے نبی تو نبی ہیں، نبی کی اتباع کی برکت سے اسی نیل کو اللہ نے فاروق اعظم کے تابع نہیں کیا کہ وہ نیل جو پانی نہیں دیتا تھا جب تک لڑکی ذبح نہ ہو. مصر میں لڑکی ذبح کرتے تھے تب نیل کا پانی آتا تھا. لیکن جب اسلام وہاں پہنچا عمر نے پابندی لگائی. فاروق اعظم نے کہا لڑکی ذبح نہیں ہوگی، کہا پانی پھر کہاں سے آئے گا. عمر نے خط لکھا دریا کو کہ نیل اللہ کے حکم سے چلتا ہے چل، اگر کسی اور کے حکم سے چلتا ہے تیرے پانی کی ضرورت نہیں. عمر کا خط جو نیل کے خشک حصے میں دفن ہوا اس دن کے لے کر آج تک نیل میں پانی موجود ہے، نیل کی طغیانی موجود ہے، نیل کی جولانی موجود ہے. اسی کو منچلے کسی شاعر نے کہا کہ زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں. یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار. حسن یوسف دم عیسیٰ، مانتا ہوں حسین تو وہ بھی بہت ہیں جن کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی گئیں، لیکن وہ کتنا حسین ہوگا جس کو دیکھ کے گردنیں کٹوائی گئیں. وہ گردنیں دیکھ کر کٹوانے والے تھے کون؟ بولو بولو بولو. حسین وہ بھی ہے جس کو دیکھ کے انگلیاں کٹی، لیکن حسین وہ کتنا ہوگا اور جس کو دیکھ کے چاند کٹا ہو. حسن تو ان کا بھی تھا جسے یوسف کہتے ہیں، لیکن حسن محمد مصطفیٰ کا اتنا ہے کہ آج 1400 سال بعد ہم نے نبی کو دیکھا نہیں، لیکن ان کے حسن کا لشکارہ 1400 سال بعد بھی ایسا پڑ رہا ہے کہ آج کوئی کسی پہ عاشق ہوتا ہے اس کے حسن کو دیکھ کے ہوتا ہے. سسی پنو میں محبت ہوئی، آپس میں دیکھ کر ہیر رانجھا کے عشق کے قصے چلے، آپس میں محبتیں ہوئی حسن کو دیکھ کر. لیلا مجنوں کی محبتیں ہوئی دیکھ کر. میں
حسین کو جانتا ہوں، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہے، لیکن اس محمد کی جوتی پہ قربان ہونا ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ حسین تو وہ بھی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام بنایا، لیکن میرے نبی کا حسن و جمال کائنات کے سارے حسن کو سمیٹ کر اللہ نے میرے نبی کو دے دیا، سارے حسن کو سمیٹ کر۔ یہ چاند، اس کو بھی کبھی کبھی اس نیت سے دیکھا کرو کہ اسی چاند کو میرے مصطفیٰ نے بھی دیکھا ہے، چاند بدلا نہیں ہے، اسی طرح کا ہے، نبی کی نگاہیں پڑی ہیں، تو بھی سنت سمجھ کے کبھی کبھی دیکھ لیا کر۔ لیکن ایک بات آ گئی تو بتا دوں، ہم سارے ہی ہیں اور چاند کو یوں دیکھتے ہیں، لیکن ایک وہ تھا جو چاند کو یوں دیکھتا تھا۔ پہنچ گئے ہوگے؟ سب یوں دیکھتے ہیں، اس نے یوں دیکھا ہے۔ سب جلوت میں دیکھتے ہیں، اس نے خلوت میں دیکھا ہے۔ سب یوں کر کے دیکھتے ہیں، اس نے جھولی میں سلا کر دیکھا ہے۔ کیا خوش نصیبی ہے، کیا خوش قسمتی ہے، پیغمبر کو گود میں لے کر دیکھتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں۔ اب یہ کالے کو کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ تو وہ سانپ جو کالا تھا اس نے ڈنگ مارا، ذہن میں تھا کہ یہ ساتھ چھوڑ جائے گا، اسے پتہ نہیں یاری پکی نبھائی ہے، کچی نہیں۔ ادھرا ستم گر ہم ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ وہ ڈنگ مارتا جا رہا ہے، مارتا جا رہا ہے، مارتا جا رہا ہے، اور صدیق اپنا عشق دکھاتا جا رہا ہے، دکھاتا جا رہا ہے، دکھاتا جا رہا ہے۔ اس کا کام اپنا، اس کا کام اپنا، لیکن اتنی بات یاد رکھو، کالا جب بھی ڈنگ مارے گا صدیق نبی کے ساتھ ہی ہوگا۔ نبی اور صدیق ساتھ تھے، ہیں، رہیں گے، اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ ساتھ رہیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حسن تو ان کا بھی ہے جنہیں یوسف علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ مصر کی عورتوں نے دیکھا، انگلیاں کاٹ ڈالیں، اور پھر آزمائش میں آئے، گرفتار ہوئے، چلے گئے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، تعبیر بتائی، 7 سال فراوانی ہوگی، 7 سال قحط ہوگا، 7 سال فراوانی، 7 سال قحط، 7 سال خوب گندم اگاؤ تاکہ قحط کے 7 سالوں میں کام آئے۔ بادشاہ سوال کرتا ہے، یوسف 7 سال میں گندم خراب نہیں ہوگی؟ توجہ کرنا، 7 سال میں گندم خراب نہیں ہوگی؟ کہا نہیں، گندم کو خوشوں سے نہیں نکالنا، وہ جب خوشے میں رہے گی تو وہ گندم صحیح رہے گی، جب خوشے میں رہے گی اس گندم کو کچھ نہیں ہوتا، وہ گندم خراب نہیں ہوتی۔ ہاں خوشے سے نکالو پھر مسئلہ، لیکن خوشے میں رکھو گے تو یہ گندم کبھی خراب نہیں ہوتی ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کی فراست پر، اور ایسا ہی ہوا، گندم خوشے میں رکھی، بعد کے 7 سالوں میں بھی وہ کام آئی ہے۔ جب گندم اگر خوشے میں ہو وہ خراب نہیں ہوتی، تو عمر، ابو بکر و عمر جو کہ جناب روزے کے خوشے میں ہو اور روزے کے غول میں ہو اور روزے کے خول میں ہو، اور وہ پیغمبر کے ساتھ ہو اور اس روزے کے اور حجرے کے خول میں ہو، ان کے ایمان کو کون متذبذب کر سکتا ہے؟ ان کے ایمان کو کون خراب کر سکتا ہے؟ وہ تو سوتے ہیں، تو فاروق اعظم کو دیکھو یا صدیق اکبر کو دیکھو، پیغمبر کے ساتھ سو رہے ہیں، اور کہاں سو رہے ہیں؟ وہاں سو رہے ہیں جہاں 70,000 فرشتے روزانہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، جہاں رب کی رحمتیں عرش سے زیادہ پڑتی ہیں، جہاں مسلمانوں کا درود پہنچتا ہے، جو رحمتیں نبی کی قبر پہ پڑتی ہیں اسی کے چھینٹے اڑ اڑ کے ابو بکر عمر کی قبر پہ بھی پڑتی ہے۔ مجھے بتاؤ کوئی ان کی عظمت کو پا سکتا ہے؟
کوئی ان کی شان کو پا سکتا ہے؟ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، 22 جمادی الثانی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ ہم حکومت سے کہا کرتے ہیں یا ساری چھٹیاں ختم کرو، اگر نہیں کرتے تو خلفائے راشدین کے ایام پر بھی عام تعطیل ہونی چاہیے۔ کس کس کو مطالبہ منظور ہے؟ بولو۔ یا تو ساری چھٹیاں ختم، نہیں تو ان کو بھی سرکاری سطح پر ہائی لائٹ کرو۔ ابو بکر سے زیادہ اس امت کا کون محسن ہوگا؟ اور جس کے احسان کا اندازہ اس بات سے کرو کہ پیغمبر جس کے بارے میں کہہ چکے ہوں میں سب کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت میں اللہ ہی دے گا۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں جس کا احسان صرف اس امت پر نہیں ہے بلکہ میں کہتا ہوں ساری دنیا پر، اور جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان پر ابو بکر صدیق کا احسان ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب بڑی بات کر دی، جوش میں شاید آگے نکل گئے۔ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے قیامت تک ہر انسان پر ابو بکر کا احسان ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا ہاں، جب قیامت ہوگی اللہ بڑے جلال میں ہوں گے، بڑے غصے میں ہوں گے، اتنے جلال میں کہ دنیا تمنا کرے گی اللہ میں جہنم میں پھینک دے، لیکن اپنا غصہ ختم کر دے، اللہ اپنا جلال ختم کر دے، اپنا غصہ ٹھنڈا کر دے۔ اللہ رب العزت اتنے جلال میں جہنم 70,000 لگاموں کے ساتھ ہوگی، ہر لگام پہ 70,000 کڑے ہوں گے، ہر کڑے کو فرشتے نے پکڑا ہوا ہوگا، لیکن ان سارے فرشتوں کو جہنم گھسیٹتے ہوئے آ کے کہے گی ربا آج مجھے اجازت دے، ہر اس شخص کو کھا جاؤں گی جس نے کھایا تیرا، عبادت کسی اور کی کھایا تیرا، سجدہ کسی اور کو کیا کھایا تیرا، مشکلات میں کسی اور کو پکارا کھایا تیرا، عبادت کسی اور کی گئی۔ اتنے اللہ جلال میں اس کا اثر جہنم میں بھی ہوگا۔ میرے نبی سجدے میں چلے جائیں گے، 7 دن نبی سجدے میں رہیں گے، 7 دن اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، تو 7ویں دن پھر اللہ کہیں گے اسفا راسکا، اے نبی سر کو اٹھائیے، فسأل توتا، سوال کریں، آپ کی بات مانی جائے گی، آپ کو دیا جائے گا۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ میرے پیغمبر سجدے سے سر اٹھائیں گے اور کہیں گے ربا اس امت کا حساب لے، یہ انسانیت کھڑی ہے، اللہ ان کا حساب لینا شروع کر دے، اللہ یہ بڑے تکلیف میں ہیں ان کا حساب لینا شروع کر دے۔ اللہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے پیش کرو، پھر پہلے کس کو پیش کرتے ہو حساب کے لیے اپنی امت میں؟ تو اللہ کے نبی سب سے پہلے ابو بکر کو جب پیش کریں گے، ابو بکر کے نام اعمال کو جب رب دیکھے گا اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا، اللہ کا غصہ مسکراہٹ میں تبدیل ہو جائے گا۔ وہ اللہ کے جلال کو جو جمال میں تبدیل کر کے ساری انسانیت کے اوپر اگر کسی نے احسان کیا ہے تو اس کو دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ اور ابو بکر، میں نے کل جمعے میں بھی ایک بات کی، آج یہ چیز تاثر دلوائی جاتی ہے کہ فاطمہ ان سے ناراض تھیں، علی ناراض تھے اور یہ تھے اور وہ تھے، ڈھکوسلے۔ حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھانے والے کون؟ بولو کون؟ حضرت فاطمہ بیمار ہوئیں، ان کی دوائی ان کی دیکھ بھال کرنے والی وہ ابو بکر صدیق کی بیوی ہیں جسے اسماء بنت امیس کہا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ کو غسل دینے والی اسماء بنت امیس کس کی بیوی ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ اور ان کی محبتوں کا اندازہ اس سے کرو کہ علی کے بھائی جعفر طیار جنگ موطا میں شہید ہوئے، علی کے بھائی شہید ہوئے، ان کی بیوی اسماء بنت امیس تھی، وہ بیوہ ہوئی، عدت جب ان کی ختم ہوئی حضرت علی نے اپنی بھابی کے لیے جو شوہر چنا ہے دنیا اسے ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ یہ محبتیں ہیں یا نہیں؟ علی نے اپنی بیٹی حضرت عمر کو دی، جو علی کی بیٹی عمر کے نکاح میں ان کا نام کیا ہے؟ افریدی نے کتنے چھکے مارے آج تک؟
وہ بتاؤ گے؟ اس وقت کون سی فلم ہٹ چل رہی ہے وہ بتاؤ گے؟ ان کے بارے میں نہیں جانتے جنہوں نے ہمیں کلمہ دیا ہے۔ علی کی بیٹی ام کلثوم عمر کے نکاح میں یہ جو بدبخت کہتے ہیں دروازے پہ لاتیں ماری تھی، آگ لگائی تھی، یہ کیا تھا، اتنا کچھ کرے کوئی اپنی بیٹی دیتا ہے؟ پھر بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ آگے سے بات کیا کرتے ہیں؟ اصل میں علی نے تقیتاً دی تھی، دل سے نہیں دی تھی، اوپر اوپر سے۔ میں نے کہا تو بھی سپاہی صحابہ کے کواروں کو اپنی اپنی دے دو، اوپر اوپر سے ہی دے دو، اور دیکھ دل سے ہائے ہائے کر رہا ہے۔ تو بھی دے دے، لیکن بابو زیادہ ہائے ہائے نہیں کر، مسلمان کر کے جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے۔ ہم متع والے نہیں، ہم نکاح والے ہیں۔ ہم حرام والے نہیں، ہم حلال والے ہیں۔ ہم غلط والے نہیں، ہم صحیح والے ہیں۔ ہم بے حیائی والے نہیں، ہم حیا والے ہیں۔ ہم جھوٹ والے نہیں، ہم سچ والے ہیں۔ ہم نا انصاف نہیں ہیں، ہم الحمدللہ عدل کرنے والے ہیں۔ ہم تقیے والے نہیں ہیں، ہم الحمدللہ علی کے چاہنے والے ہیں جو دلیر تھا۔ ہم تقیہ نہیں کرتے، ہم سچ بولتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس صدیق ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں نا، صبح جب ہوتی ہے، ایک صبح کاذب ہوتی ہے، ایک صبح صادق ہوتی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، صبح کاذب کس کو کہتے ہیں؟ کہ ذرا سی روشنی آنے لگتی ہے، لوگ کہتے ہیں صبح ہو رہی ہے جلدی روزہ بند کر دے، ایک دم پھر اندھیرا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑی تقیہ آواز ہے، ابے دھوکہ دے رہی، ہم سمجھ رہے صبح ہو گئی، یہ واپس اندھیرا ہو گیا۔ یہ صبح کاذب ہے، اور ان کا روزہ اس ٹائم بند ہوتا ہے جب صبح کاذب ہوتی ہے۔ جھوٹوں کا روزہ، کاذبین کا روزہ بھی صبح کاذب کے وقت۔ صدیق کے چاہنے والوں کو اللہ نے صبح دی تو صبح کو بھی صبح صادق کہتے ہیں، صبح صادق کہتے ہیں۔ تو اب یہ صبح صادق ہے، تو میں نے کہا کہ ان کی آپس میں محبتیں ہیں، جبھی تو یہ رشتے ہو رہے ہیں۔ ہم ان کی آپس میں محبتیں بتاتے ہیں، اور کوئی جھوٹی باتیں کر کے ان کو آپس میں لڑانے والی باتیں بتاتا ہے، تو بتانا امن پسند کون ہے، فتنہ پرور کون ہے، فیصلہ کرنا تو بہت آسان ہے، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں آپس میں اتنی محبت کہ علامہ ابراہیم علالی کی رحمت اللہ علیہ نے عمدۃ التحقیق فی بشائر آل صدیق میں ایک روایت ذکر کی، میں نے کل بھی ایک جگہ بیان کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی نبی کے ساتھ بیٹھے ہیں، نہیں وہ روایت دوسری ہے، یہ روایت یوں ہے کہ حضرت علی جب بھی ابو بکر صدیق سے ملتے تو سلام میں پہل کرتے، علی سلام میں پہل کرتے۔ ایک دن حضرت علی ملے، ابو بکر سے سلام میں پہل نہیں کی، توقف کیا، ابو بکر نے دیکھا نہیں کر رہے تو پھر ابو بکر صدیق نے پہل کر دی، لیکن محسوس کیا ابو بکر صدیق نے، جا کے نبی سے فرمایا اللہ کے نبی کبھی علی مجھے ملتے ہیں تو سلام میں پہل کرتے ہیں، آج پہل نہیں کی، کوئی ناراضگی ہے، کوئی گلہ ہے، کوئی شکوہ ہے، مجھے بتائے، کوئی شکایت ہے بتائے۔ نبی نے حضرت علی کو بلوایا اور کہا جی کیا معاملہ ہے، تم کیا سلام میں پہل کرتے ہو؟ علی کہتے ہیں میں سلام میں پہل کرتا ہوں، ابو بکر سے جب بھی ملتا ہوں سلام میں پہل میں کرتا ہوں۔ کہا آج تم نے پہل کیوں نہیں کی، ابو بکر سے پہل کیوں کروائی؟ توجہ کر، علی اور صدیق کی محبت دیکھ۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے آج رات خواب میں جنت دیکھی، اس جنت میں خوبصورت محل دیکھا، اتنا خوبصورت محل، میں نے پوچھا کسی سے یہ کس کا محل ہے، تو مجھے بتایا گیا یہ اس کا محل ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، سلام میں ابتدا کرتا ہے، سلام پہلے کرتا ہے، یہ اس کا محل ہے۔ آقا میں چاہتا تھا کہ وہ محل جو علی نے خواب میں دیکھا ہے وہ ابو بکر کو مل جائے، اس لیے سلام میں پہل ابو بکر سے کروائی ہے کہ جو محل خواب کے اندر ابو طالب کے بیٹے علی نے دیکھا تھا وہ ابو بکر صدیق کو ہدیہ کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ محبتیں ہیں، یہ تعلق ہیں۔ افضلیت صدیق
اکبر رضی اللہ عنہ کے نام سے مولانا ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے. 1000 سے زیادہ روایتیں انہوں نے حضرت علی سے جو نقل ہیں وہ ذکر کی ہیں، جو صرف اور صرف ابو بکر کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں. حضرت علی سے جو روایات ہیں 1000 سے زائد روایتیں وہ لے کر آئیں جو حضرت علی سے روایت اور علی ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کرتے ہیں. پھر ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں اور ابو بکر صدیق خلیفہ بنے. اہم عہدہ مشیر خاص، اپنا مشیر علی کو بنایا. عمر خلیفہ بنے، اپنا مشیر عمر نے علی کو بنایا. عثمان خلیفہ بنے، اپنا مشیر علی کو بنایا. جبھی تو کسی نے حضرت علی سے ایک دن کہا ابو بکر عمر عثمان کے دور میں بڑا امن تھا، آپ کے دور میں بڑا خلفشار رہا، کیوں؟ توجہ کر. علی آگے سے جواب دیتے ہیں ان کے وزیر ہم تھے، میرے وزیر تم. انہیں میرے جیسا وزیر اور مشیر ملا تھا، مجھے تم جیسے ملیں جن کو لڑائی کے لیے بلاؤں تو آتے نہیں، دسترخوان پہ بلاؤں تو بھاگ کر آتے ہو. یہ دسترخوان وہ دسترخوان، آج کل دسترخوان بہت سجا رہے نا، یہ دسترخوان ادھر آتے ہو، لڑائی کے لیے بلاؤ تو نہیں آتے. یہ ان کی محبتیں اور آپس میں تعلق. حضرت عمر کا قد، ابو بکر کا قد تھوڑا بڑا تھا، علی کا قد چھوٹا تھا، تو درمیان میں حضرت علی چل رہے تھے، ادھر ابو بکر ادھر عمر. تو حضرت عمر نے مذاق کرتے ہوئے فرمایا کہ علی ہمارے درمیان ایسا لگ رہا ہے جیسے لنا میں نون ہوتا ہے. لنا لکھو تو لام کی ڈنڈی لمبی آتی ہے، نون کی چھوٹی، پھر الف کی بڑی. تو کہا علی ہمارے درمیان ایسے لگ رہا ہے جیسے لنا میں نون ہوتا ہے. تو آگے بھی پھر علی تھا. جواب دیا عمر پھر نون نہ ہونا تو تم لا ہی لاؤ، نون نہ ہو تو تم لا ہی لا ہو. یہ محبتیں تھیں، یہ تعلق تھا. اسی تعلق کو ہم نے دنیا کو بتانا ہے اور دنیا میں صدیق کے ترانے گانے ہیں. کون کون ہے جو انشاءاللہ 22 جمادی الثانی کے جلوس میں آئے گا؟ کھڑے ہو کر ارادہ لکھواؤ. میں وعدہ تو نہیں لے رہا. 22 جمادی الثانی 5 فروری جمعے کے دن آ رہی ہے. ہم نے اتنی بڑی تعداد میں وہاں آنا ہے تاکہ صدیق کے گستاخوں کو پتہ چلے یہ کراچی ابو بکر کے عاشقوں کا شہر ہے. محنت کرو گے، آؤ گے، ترانے صدیق کے گاؤ گے، صدیق کے عظمت کو دنیا میں پھیلاؤ گے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.